Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 میں ایک مہینہ محرم کا ہے، یوم عاشورہ، اسی ماہ محرم میں آتا ہے۔ عاشورہ عشر یعنی 10، عاشورہ بمعنی 10واں، یعنی محرم الحرام کا 10واں دن۔ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس امت کو 10 کرامتیں عطا ہوئیں اور 10 بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو بڑے بڑے مصائب و آلام سے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان معصوموں کو غم و اندوہ سے نکال کر بڑا فضل و کرم فرمایا۔ میرے محترم دوستو، در حقیقت عاشورہ کا دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک فضیلت و بزرگی والا دن چلا آ رہا ہے، اور سابقہ شریعت میں بھی اس دن کو بڑے ہی کرامت و بزرگی کا دن مانا گیا۔ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے جو 10 کرامتیں بخشی اور انہیں انعام سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ وہی ایام ہے، یہ وہی دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجے تک پہنچایا۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ فرمایا۔ اسی دن انہیں نمرود کی آگ سے نجات دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک اسی دن انہیں دوبارہ ملا۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا پائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار اترے اور فرعون اپنی قوم سمیت غرقاب ہوا۔ اسی دن مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ سے باہر نکالا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان تک لے جایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آسمان، پہاڑوں، دریاؤں، لوح و قلم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن بہشت میں بھیجے گئے۔ اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس روز اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل و کرم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں بے شک، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ستارے، عرش و کرسی، لوح و قلم کو پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام کو پیدا کیا اور دوسرے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ جل شانہ عرش اعظم پر جا ٹھہرے۔ آسمان سے بارش بھی سب سے پہلے اسی دن برسی، اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے پہلے اسی دن ہوا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عاشورہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا تھا، یعنی فرعون کی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑی عظمت کا دن ہے، چنانچہ ہم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ سن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو اس سے زیادہ ہم ان کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری یہودیوں کے روزے کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے ملا لیا کرو۔ کیا مطلب کہ آج دسویں محرم کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لو یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں کو ملا لو تاکہ ہماری یہودیوں کے روزے کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس امت پر رمضان المبارک کی جگہ عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا۔ الغرض یوم عاشورہ بڑے ہی فضیلت و بزرگی کا دن ہے، ہم اس دن کی قدر کریں اور نفلی عبادات اور نفلی روزوں کے ذریعہ اللہ کا رضا و خوشنودی حاصل کریں اور کھیل تماشے اور لغو کاموں کے بجائے قرآن عظیم کی تلاوت اور دعا و ذکر میں مشغول ہوں۔ بزرگان دین کے عمل سے پتہ چلتا ہے، خصوصاً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اس روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراخی و کشادگی کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کے سال بھر کے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، اسے سال بھر اس کی روزی میں فراخی و کشادگی کا معاملہ کریں گے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عاشورہ کے روزوں کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ شہادت کے بعد جو لوگ عاشورہ کے روزے پر اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے عاشورہ کے بزرگ دن کو منتخب فرمایا اور آپ کو شہادت عطا کی کہ ایک تو عاشورہ کی فضیلت آپ کو حاصل ہوئی اور دوسرا آپ کو شہادت ملی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجہ شہادت کو اور بلند فرمائے اور آپ کی کرامت و بزرگی میں اضافہ فرمائے۔ لہذا آپ شہید کیے گئے، خلفائے راشدین کے درجے اور مقام کو پہنچائے جائیں گے، اللہ ان کے مقامات کو بلند فرمائے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو مصیبت کا دن شمار کیا جائے تو یوم دوشنبہ اس دن سے بھی زیادہ غم و اندوہ کا دن ہوگا، کیونکہ اس دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے۔ حضرت ہشام ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا دوشنبہ کے روز یعنی پیر کے دن۔ تب آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری روح بھی دوشنبہ کے دن یعنی پیر ہی کے دن قبض فرمائے گا۔ چنانچہ دوشنبہ ہی کے دن آپ کی بھی وفات ہوئی۔ تو میرے دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے رحلت دوسروں کی رحلت سے بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔